تمام دوستوں بزرگوں میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم عزیزم فیصل بھائی دے والد بزرگوار ساڑھے مومن بھائی مومن بزرگ محترم ٹھیکیدار تصدق حسین صاحب مرحوم و مغفور جنہ دی چیلم شریف دی محفل دے اندر بندے ناچیز اور آپ تمام حاضرین حاضران، میں گزارش کرانگا کہ بیان تو پہلے مرحوم دی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات دے واسطے دعا فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ وادخلہ الجنة بلا حساب بحرمت سید الابرار، اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ وادخلہ الجنة بلا حساب بحرمت سید الابرار، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صدق الله خالقنا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ گالے وے کافی دیر تو محفل پاک شروع ہے، میں نو اس بات دا بھی علم ہے تسی حضرات لاہور اور گرد و نواح وچوں بھی تشریف لے کے آئے ہو،
دور دراز دا سفر کر کے بھی آئے ہو، لیکن جدو سرکار دی گل آ جائے نا حضور دی، تے میں لاہور دا ہی پڑھے ہیں، تواڈے سارے علاقے میں دیکھیں، اور میں تقریرہ ادھروں کر کے آیا بیٹھا، حضور دی جس وقت گل آ جائے نا سرکار دی، تو میں عرض کرنا ہوں بھی درود شریف تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھن والے دو قسم دے بندے نے، ایک او لوگ نے جڑے رکھا رکھا پڑھ دے نے، ایک او لوگ نے جڑے سکھا سکھا پڑھ دے نے۔ سبحان اللہ۔ پہلے میں نو یہ دسو بھئی رکھے ہو کہ سکھے ہو؟ بولو تو صحیح ہے رہا، تسی محترم تھوڑا جا کے آؤ نا، یہ گیپ ختم کرو، تھوڑا تھوڑا کیا ہو، خیر ڈرو نہیں، علماء کو لو نہ ڈریا کرو، انہاں ظالمہ کو لو، بلکہ ظالمہ کو لو بھی ڈرن دی ضرورت نہیں، میں آخنا صبر کرن آلے صابرین دے صبر کو لو ڈریا کر، ظالم دے ظلم کو لو نہ ڈرو، صبر کرن آلیاں دے صبر کو لو ڈرو، کیوں ڈرو کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن آلیاں دے نال، توجہ تا سرکار دی ذات تے جس وقت درود پڑھن دی واری آئے نا تے پھر رکھا نہیں پڑھنا، سکھا پڑھنا ہے تے محبت نال پڑھنا ہے، اسی رکھے نہیں ہیں، محبت نال پڑھنا ہے، کیونکہ جس ویلے محبت نال بندہ پڑھے گا نا سرکار دی ذات درود و سلام تے حضور فرمایا اسمع و صلاۃ اہل محبتی، سرکار فرماندے نے پھر محبت آلیاں دا پڑھیا ہویا درود و سلام میں محمد آپ سننا ہوں، آج ڈیلا نہیں سبحان اللہ مینڈے واسطے نہیں مرحوم واسطے آخنی تاکہ اللہ انہوں صبر اللہ انہوں اجر عطا فرمائے۔ توجہ فرماؤ، محبت آلیاں دا پڑھیا ہے درود و سلام میرے آقا خود سماعت فرما دیں، اور سرکار فرما دیں میں صرف سلام تے درود سندا نہیں ہے، وَأَنَا أَعْرِفُهُمْ میں انہوں پہچاننا ہوں، ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، بی بی آمنہ دلال سانو پہچان رہے ہیں، حضور ساڑھی محفل ملازہ فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل محبت دا پڑھیا ہویا درود و سلام خود سماعت فرما رہے ہیں، اور تیسری گل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی اہل محبت دا پڑھیا ہویا درود و سلام میں خود سماعت فرما کے اور انہاں دوں پہچان کر کے میں گنبد خضرہ دے وچوں انہاں دے سلام دا جواب بھی عطا فرما دوں۔ ہن توجہ کرو کتنا ایمان والا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں گنبد خضرہ وچوں دے سلام دا جواب مل رہا ہوئے، اس واسطے اسی محبت آلے لوگاں، محبت آلے لوگ کمزور نہیں ہوندے، یہ بات یاد رکھنا، ہاں محبت آلے لوگ کمزور، ہاں میں بابا جی نال وقت گزاریا الحمدللہ، دھرنے دے اندر اسی آپ حاضر ہیں، موڑے نال موڑا ملا کے تے ساڑھا ہلکا ہی ہوئے، بابا جی آلہ ہلکا ساڑھا اپنا ہلکا ہے، ساڑھے اپنے گھر دے نے الحمدللہ لوگ جان دے نے، اے بچہ میرا بیٹھیا دھرنے وچ اینوں بھی ڈنڈے پائے، موتاں اسی اپنی اکھاں نال ویکھیاں، اے مرد مجاہد ساڑھے نال ہے، سارا کچھ اسی اپنے ہتھ نال کرتے رہے بابا جی اپنے ہلکے دے اندر، اس واسطے محبت والے لوگ کدی کمزور، اے بات یاد رکھنا کمزور ہونا تے ساڑھا عزیز سعد رضوی جھک گیا ہوئے، محبت والے جھکن والے وہ صرف رب دے سامنے جھک دے، رب دے محبوب دے سامنے، باقی کسے دے سامنے جھکن والے، اور اپنے بندے دی اپنی سوچ اپنا علم اپنا عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھنا جیڑا حق تے ہوئے گا قید بھی او دے واسطے وے، جیڑا حق تے ہوئے گا جیل بھی او دے واسطے وے، امام اعظم ابو حنیفہ نو کوڑے مارے گئے کیا حق تے نہیں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نو کوڑے مارے گئے کیا حق تے نہیں ہے، غازی علم الدین پھٹے چڑھ گیا کیا حق تے نہیں آیا، ممتاز قادری پھٹے چڑھ گیا کیا حق تے نہیں آیا، سب تو بڑی دلیل ہے میرا حسین میدان کربلا دے اندر کٹ گئے سارا کچھ قربان کر دیتا کیا حق تے نہیں ہے، اے حق آلیاں دے واسطے بنیاں نے، جڑے جھوٹے تے لانتی ہوان ان حکومت دے ہم نوا ہوندے نے، بھاویں داڑیاں رکھیاں ہوان بھاویں پگاں بدیاں ہوان او انہاں نال ہوندے نے، مصیبتاں تکلیفاں جیلاں، کیا یوسف علیہ السلام جیل کٹی تے حق تے نہیں ہے، کیا میرا مصطفیٰ 3 سال شاب ابی طالب دے اندر رہے حق تے نہیں ہے، لہذا اے نہ سوچنا بھئی جیلے چلے گئے، نہیں، اے جیلہ اے ہتھکڑیاں اے مصیبتاں دین دے رستے دے اندر ہمیشہ حق آلیاں دے واسطے آئیاں نے، گل سمجھ رہے ہو نا، ان حق آلیاں دے واسطے فن سارا کچھ، کوئی بندہ آکے نہ ویکھنو نہ حق تے ہے، اے پگاں والے داڑیاں لے آج بھی بیٹھے ہوئے حضرت حکومت نال بیٹھے ہوئے نا،
نظر آندن کہ نہیں آندن؟ اس واسطے اسیاں محبت والے لوگ تے محبت والے لوگ کدی کمزور نہیں ہوندے. ہن کوئی بندہ خاموش نہ بوے. محبت نال پڑھنا میں انج بھی چشتی ہاں، اسی ویسے بھی چشتی ہاں تے چشتیاں دا ذوق بڑا اور قسم دا ہوندا ہے. توجہ کر، میرا پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، انہیں ایک گل آ کے وینے انہاں کیا اوے بندہ ہر بندے مرنا ہے، پر جدوں مرے بندہ پتہ لگے بھئی حضور دا عاشق ٹریا، حضور دا غلام دنیا تو چلیا تے بندیاں نو وقتہ پیا ہوئے بھئی جنازہ آ رہا ہے اور جنازہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت اس واسطے فقتلو من سب نبیًا فقتلو من سب نبیًا. نعرے تو بڑیاں تکلیفیں میں دوران تقریر انشاءاللہ میں سنانا بھئی نعرے مارنا کس دی سنت ہے. اے بھی تو انہوں میں دساں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ساڑھی بولی ہوئی ہے جڑی بابا جی دی بولی. میں تو دساں بھئی ساڑھا بالکل بڑا قریبی تعلق ہے الحمدللہ، کوئی جدائی نہیں ہے. اس واسطے ہوں میں جڑی درود دے بارے گل پڑھی، اسی صرف درود پڑھن والے نہیں ہیں، نالے درود پڑھ دیاں تے نالے سلام، کیونکہ حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. نالے درود پڑھو تے نالے اسی صرف درود والے نہیں ہیں، درود بھی پڑھ دیا اور آئی صاحب سلام بھی پڑھ دیا، کیونکہ حکم ربی ہے وے نالے درود پڑھو تے نالے کوئی بندہ خاموش نہ رہے. جڑا ایک باری پڑھ سی 10 باری رحمت نازل ہو سی، 10 گناہ مٹا دیتے جاسن، 10 درجے بڑھا دیتے جاسن. چھوٹے ہو کے بڑے ہو ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ عصر عرش علا رہتا ہے، مگر ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. اور خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی، ہمارے حصے میں آئی ہے محمد کی شناخت، ہمارے حصے میں آئی ہے محمد کی ثناخوانی. اور نبی کو نور کہنا، ہم سب مانتے ہیں کہ نبی پاک نور ہے، بولو سرکار نور بھی ہیں تے بشر بھی ہیں. نا توجہ فرماؤ، نور بھی ہیں تے لبادہ بشریت حقیقت نور. توجہ کر، نبی کو نور کہنا یہ ادنا سے عقیدت ہے، نبی کو نور کہنا یہ ادنا سی عقیدت ہے، کیونکہ جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ ساری بزم نورا،
جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ ساری بزم نورانی. پنجابی سن تو یا اردو سن تو؟ میں ویسے مکس کرتا ہوں اردو بھی تے پنجابی بھی، کیونکہ میرے بہت سارے مقتدی حضرات جڑے نا وہ پٹھان ہیں تے مانڈا اپنا تعلق بھی پٹھانا نال ہے. ہاں توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ. تو پٹھان جڑے سنی ہوندے نے بڑے ڈاڈے سنی ہوندے نے، تانوں میں دسدا ہاں بڑے ڈاڈے سنی ہوندے نے. پشاور وچ جدوں مینوں 18 سال ہو گئے پشاور وچ بھی تقریراں کردا. پٹھان سنی ہے نا، خدا دی قسم ہے. حضرت بلال ہو کیا بات ہے انہاں دی. تو تمہارا تعلق بھی تھوڑا جا ہے، تھوڑا کافی ہے. تو میں مکس تقریر کرنا ہوں، انشاءاللہ تسی پسند کرو گے. جڑے باہروں آئے ہوئے یہ لوگ تو میں سنن والے لوگ. خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دی بے حد حمد و ثنا جناب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات بے حد درود و سلام تو بعد نہایت ہی قابل صد واجب التکریم واجب الاحترام علماء اہل سنت و جماعت خصوصاً بالخصوص طریق لبیک پاکستان کے عہدیداران قابل صد واجب الاحترام ثناخانان مصطفیٰ علیہ السلام اور نہایت عزت و تکریم دلائق میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں بندہ ناچیز اور تمامی حضرات ایصال ثواب دی محفل دے اندر شریک ہاں بصورت چیلم شریف بھائی فیصل صاحب دے والد بزرگ بار محترم تصدق حسین صاحب مرحوم و مغفور. میری دعا ہے اللہ تعالی حضور دے صدقہ مرحوم دی بخشش و مغفرت فرما کے انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک مرحوم دے تمام لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر دے بدلے اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی میری علماء کرام دی اور آپ تمام حاضرین دی حاضری حضور دے صدقہ اپنی بارگاہ معلیٰ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان نو ان گنت نعمتاں عطا فرمائیاں. انسان اگر اللہ رب العالمین دیا نعمتاں نو شمار کرنا چاہے گنتی دے اندر لانا چاہے تو انسان دی گنتی دے اعداد و شمار ختم ہو جان گے. اللہ دیا نعمتاں شمار تھوڑا جے بولو خیر ہے اللہ دیا نعمتاں شمار نہیں ہونی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 2 مرتبہ اے الفاظ نازل فرمائیں جڑے میں پڑھن لگیا. آپ نے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگو اگر اللہ دیا نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تے اللہ دیا نعمتاں شمار نہیں کر سکتے. 13ویں پارہ دے اندر بھی اے الفاظ موجود ہیں اور 14ویں پارہ دے اندر بھی اے الفاظ موجود ہیں. بابا جی دی طرح میں آپ بھی حافظ قرآن الحمدللہ. قرآن 35 مصلے میں آپ سنا چکے ہیں. بابا جی تو میں صرف 3 سال چھوٹا ہوں الحمدللہ. توجہ فرماؤ اسی قرآن پڑھن والے لوگ ہاں الحمدللہ. تو میں نو قرآن پڑھنے چ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. میں نو رمضان چ بھی کدی متشابہ نہیں لگیا پچھوں بھائی سامان دسے استاد جی بول گئے الحمدللہ. توجہ کر تے میں او جو بھی مولوی تکن جنہ قرآن وچ بھی زیرا زبراں الٹیاں حضرت پڑھ جاندے کیونکہ حافظ قرآن نہیں ہوندے تے وچ ہو جاندا. لیکن سانو الحمدللہ اللہ تعالی نے لاکھ لاکھ تے کروڑا شکر ہے. 13ویں تے 14ویں پارہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرمائیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگو اگر اللہ دیا نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تے اللہ دیا نعمتاں شمار تھوڑا اچھا بولو جائیں نعرہ مارنے ہیں نا اسی انج بولو ذرا اللہ دیا نعمتاں شمار نہیں کر سکتے. پھر اللہ کریم نے 27ویں پارہ دے اندر سورۃ الرحمن دے اندر
سورہ رحمان دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتاں دا ذکر کیتا تے نال بار بار تقریباً 57 واری اللہ تعالیٰ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نعمتاں گنا کے میرا رب فرماندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو ان گنت نعمتاں اللہ نے عطا کیتیاں تے انہاں ساریاں اللہ دیاں نعمتاں دے وچوں سب تو بڑی نعمت اے بڑی نعمت پنجابی تے وڈی نعمت پٹھواری تے ہند کو جڑی اسی بول دے توجہ کر ساریاں نالوں بڑی نعمت عظما جس دا کلمہ میں پڑھیا علماء نے پڑھیا آپ نے پڑھیا ایمان والا نے پڑھیا اللہ تعالیٰ دی ساریاں تو بڑی نعمت بی بی آمنہ دلال ہے حضور تو وڈی کوئی نعمت بالکل نہیں ہے رب نے بنائی نہیں ہے پیدا ہی نہیں کیتی پوچھ حضرت عبداللہ ابن عباس کو لو رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چاچے دے بیٹے حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ چاچے دے بیٹے بھی ہیں تے حضور دے صحابی بھی ہیں ڈبل نسبت ہے نالے چاچے دے پترن تے نالے حضور دے صحابی ہیں ذرا سن حضرت عبداللہ ابن عباس سے بات آپ نے ایک دفعہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے سرکار کو لائے ایک تمنا لے کے ایک خواہش لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ دی بارگاہ وچ آئے آکو سبحان اللہ آئے سلام دعا کی تھی سرکار پوچھے کیویں آئے عبداللہ کس طرح آئے ہو حضور آج ایک تمنا لے کے آیا اے سننا ذرا تو آڈی تے میری بھی تمنا ہوتی ہے ہر بندے دی خواہش کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کیڑی تمنا لے کے آیا آج اسی کیوں آیا بولو اینی دورو کیوں آیا مرحوم دی دعا واسطے کہ اللہ انہاں دی بخشش فرمائے توجہ کر اے دعا تو لاہور وچ بیٹھ کے بھی کر سکدا سے اے دعا تو ٹھینگ موڑ وچ بھی بیٹھ کے کر سکدا سے میں جنڈ دے اندر ڈسٹرکٹ اٹک دے اندر بھی بیٹھ کے میں دعا کر سکدا سا اللہ اے دعا اوتھے بھی ساڈی بولنا لیکن مل کے اجتماع دی صورت دے اندر جدوں دعا کیتی جائے نا کہ پتہ اللہ تعالیٰ جی صاحب کس دی دعا دا صدقہ سا سارے دی دعا کو ابلال صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر قرآن سب تو پہلے جنہوں نے قرآن دی تفسیر کی تھی اور تفسیر لکھی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لائے نے سرکار پوچھیا عبداللہ کیویں آیا ہے تے سن کی لے کے آئے کیڑی تمنا ہے عزیزان گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا کر دینے یا رسول اللہ آج میں آپ دی بارگاہ دی اندر آیا سونے میرے واسطے دعا کرو آکے نے میرے واسطے میں تو انہوں ہی بلاواں گا نال آپ بھی بولاں گا ہاں سونے میرے واسطے دعا کرو توجہ کر صحابی رسول دی میں گل کر رہا حضور دے صحابی نے اعلیٰ صحابی نے بڑے عظمت والے صحابی نے توجہ کر یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو میرے دوستا دعا میں منگا میرا رب سندا ہے دعا تو منگے تیرا رب سندا ہے ساڈا رب سندا ہے کوئی بھی بندہ مومن دعا کرے جتھے دعا کرے میرا رب دعاواں سندا ہے بندہ نماز وچ دعا کرے رب تاویں سندا ہے نماز تو بعد دعا کرے تاویں سندا ہے جنازے وچ دعا کرے تاویں رب سندا ہے جنازے تو بعد دعا کرے تاویں رب ہر ویلے میرا رب سندا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماندا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا لوگوں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں کیتے کرو تہاڈا رب تہاڈیاں دعاواں نو قبول کردا ہے توجہ کر حضرت عبداللہ ابن عباس عام نہیں حضور دے صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دے بیٹے ہیں صحابی دو نسبتاں حضور دے نال نے پھر بھی آپ منگ دے میرا تیرا ایمان تے عقیدہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس دی منگی ہوئی دعا میرا رب قبول کر لیندا لیکن خود نہیں پہ منگ دے
دربار مصطفیٰ دے اندر آئے صحابی آئے ہن وہابی نہ جاوے تے دی اپنی مرضی ہے صحابی گیا اج اسی بھی جانے ہیں مدینہ پاک دے اندر ایس بندے نا چیز نے مدینہ وچ بھی تقریراں کیتیاں مکے پاک دے اندر بھی تقریراں کیتیاں توجہ کر بڑی محبت تے شوق نال اج بھی مدینے جانے مدینے والے کول جاندے کیوں میرا بابا رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ پڑھتے رہ گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان توجہ کر یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو صحابی پیا کہندا ہے یا رسول اللہ دعا کرو حضور نے یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عباس مسجد چاہ گئے ہیں آپ پہ منگل ہے رب جویں تیری سندا ہے ایویں میں مصطفیٰ دی سندا ہے نانا حضور نے یہ نہیں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ نے پوچھا سونیا دس تے صحیح کس مقصد واسطے دعا کرنی ہے آج اسی آیا بخشش و مغفرت دی تے صرف بخشش و مغفرت دی دعا نہیں ہوندی ساڑی دعا دے اندر ہر قسم دی دعا شامل ہوندی ہے ہر قسم دی سونا حضرت عبداللہ کیڑی دعا کران واسطے گئے حضران اکرامی آج میں کہنا جناب میرا پتر کیپٹن بن جائے میجر بن جائے کرنل دے ہو دیتے چلا جائے پڑھ لکھ کے جناب والا انجینئر بن جائے کیپٹن بن جائے کوئی جناب والا تھانے دا تھانے دار بن جائے ڈی ایس پی لگ جائے ایس پی لگ جائے لوگاں دیاں تمنا نے میں منع نہیں کرتا جو مرضی ہے تیری تمنا جو مرضی ہے تیری تمنا ہوندی چلی جائے لیکن توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیڑی دعا رسول اللہ دے کولوں کرائی حضور نے پوچھا اے عبداللہ میڈا ویر دس میں تیرے واسطے کیڑی دعا کرنی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج میرے واسطے دعا کرو میرا رب مینوں تہاڈے دین دا عالم دین بنا دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آج پتر وکیل بن جائے ساری دیار عدالت جو جھوٹ بولے آج پتر سارے دی گل میں نہیں کر رہا لیکن اکثریت دی گل کر رہا آج پتر جج بن جائے اور باقیاں نو تے راتوں رات ضمانت مل جائے راتوں رات جناب والا ضمانت مل جائے میں پوچھن دا حق رکھتا ہوں حافظ سعد رضوی دا کی قصور ہے دا سکے قصور ہے انہیں کیا کیتا ہے کوئی داس کوئی قتل کیتا اس قتل تے تساں کیتے نہیں ہاں کہ کیتا توجہ کر کی قصور ہے جو جناب والا تو ڈیٹا تے ڈیٹا نظر بندی ودھاندا چلا جا رہے ہیں لیکن کل بھی شیر پیش ہویا روندیاں ہویا نہیں آیا مسکراندیاں ہوندیاں آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یار کئی ڈر جاندے ہیں مانڈا طریق نال تعلق نہیں مانڈا ہے میں ہاں عہدے نہیں چاہیے دے میں اس وقت بھی کہا بابا جی نو عہدہ نہیں چاہیے دا لیکن ہر ویلے نالا تے ڈیوٹی راج کے تے گج کے کرا میری مسیحی 3 باری بلال صاحب پولیس آئی انہوں نے کہا جی ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا آپ اسی طرح نماز پڑھا رہے ہیں جیسے عام حالت میں ہوتی ہے تو میں کہا اور کس طرح پڑھنی ہے تو میں طریقہ دسنا ہے خدا دی قسم ہے میں حضور دی محفل بیٹھا بابوز بیٹھا ہے لوگ گواہ بن میری مسجد 3 باری آئے جی مسجد بند کر دیں گے میں مسجد دے موزن ہوا کہ تالا لے تو جا انہوں کہے مسجد نو مار تالا تیرے جرت خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہا میں کہا جا مار تالا میں نے کہا جی میں تو تالا نہیں لگا سکتا میں کہا تو نہیں لگا سکتا تے اسی مسجد چو منع کرن واسطے نہیں ہے مسجد چو بلان واسطے ہیں کاروائی ہوگی میں کہا کرو جی میں تو آڑے سامنے بیٹھا اللہ دی قسم میں کچھ بھی نہیں ہویا اگلا کوئی سال گزر گیا یہ بھی سال گزر گیا کھڑا ہویا کر اپنے استاد دا ساتھ دیتا کر امام دا تو ساتھ دے انہاں دی کہ جرات مسیتیاں نو تالے لان خدا دی قسم انہاں دی کہ جرات ایک مسجد وضو خانے بند کرن
اپنے استاد دا ساتھ دے، ساتھ دے گا تے خدا دی قسم ہے کوئی دنیا دی طاقت تیرے سامنے کھلو سکدی بول بالکل اے پاکستان دا اگر نظام عدل ٹھیک ہویا تے ان حالات ہو نا بالکل نہیں مانو تینو عدل تے انصاف نہیں ملدا لیکن انصاف کرن والا ایک اودی عدالت ہے اساں اپنے فیصلے اودی عدالت دے اندر چھوڑے ہوئے نے تے جدوں او آ جائے نا انصاف کرن تے ہائے کیونکہ اسی تے انصاف منگدے نہیں نہ اودے کولوں اسی اودے کولوں اللہ دا فضل تے اس دا کرم منگدے ہیں اپنا اللہ کولوں انصاف نہ منگیا کرو خدا دی قسم ہے جدوں انصاف کرن تے آ جائے جدوں عمر صدیق صاحب جدوں رب انصاف کرن تے آ جائے پھر کون ہے جڑا رب دے سامنے کھڑا ہو سکے آپ دے خطہ پوٹھوار دے عظیم بزرگ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آگ ذرا سبحان اللہ عزیزان گرامی اللہ دے عدل دی گل کہے اللہ دے انصاف دی گل کر گئے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عدل کرے تے تھر تھر کم بنے عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جاونے او میں ورگے موکا کریں اس واسطے دوستہ رب کولوں دا فضل منگیا کر رب دے کولوں دا کرم منگیا کر جدوں فضل تے کرم ہو گیا ساریاں مصیبتاں آسان ہو جان گیاں ساریاں مشکلہ حل ہو جان گیاں میں عرض کر رہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کڈی سونی تمنا لے کے آئے کڈی سونی خواہش لے کے آئے یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نو آپ دے دین دی سمجھ فرما رہے سنا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہ کیا ہے ایمان والے ہو پورے پورے اسلام وچ دین دی سمجھ آئی سی نا جدو دین دی سمجھ آ گئی نا تے پھر بندہ آپ پہ داخل ہو جائے گا ہاں جڑے دین سمجھان دے انہاں دے کول بیٹھیا کرو انہاں دی گلاں سنیا کرو کہ جناب کس طرح دین ہے اور حضور دا دین کتنا پیارا دین ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالی مینوں تواڈے دین دی سمجھ عطا ایک گل میں اور کراں محفلاں جسی جانے بے انتہا محفلاں کرنے شکر الحمدللہ تے کئیاں ہلے بھی ڈارے کئی تے بڑے ذوق تے شوق نال نعرہ لگان دیں تاجدار ختم نبوت ہونے بھی تسی تھوڑے بولے باقی منہ بند ہیں اے گل میں کرن لگیا کئیاں دے منہ ہلے بھی بند ہونے بھائی یہ نعرہ اسی کیوں لائیے جی اسی تے پی ٹی آئی دا نعرہ لائیے اسی تے مسلم لیگ دا نعرہ لائیے اسی تے فضل الرحمان دا نعرہ لائیے اسی تے پی پی دے لیڈراں دے نعرے لائیے اسی یہ نعرہ کیوں لائیے ہیں جی کئی نو ہلے پیڑ پہندی آپ صاحب میں نے پتہ ہے ہر جگہ تے جو حاضریاں ساڑیاں ہوندی کئی ہلے بھی جناب والا اترا اسی یہ نعرہ کیوں لائیے لبیک یا رسول اللہ یا تاجدار ختم نبوت اے تے جی جناب سیاسی نعرہ ہے میرا انہاں بندیاں تے پہلا سوال ہے 10 کلمہ کدا پڑھے اس گل دا میں نو بندہ پہلا جواب دے بھئی کلمہ کدا پڑھے عمران خان دا پڑھے نواز شریف دا پڑھے فضل الرحمان دا پڑھے یا زرداری دا پڑھے پہلو اے 10 کلمہ کدا پڑھے تساں کدا کلمہ پڑھیا مانڈے تک آواز آوے سارے دی ذرا اچھا اچھا بولو ذرا میں کوئی تنقید نہیں میں سبق پڑھا رہا توجہ کر ذرا اساں سارے نے کلمہ حضور دا پڑھیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا تینوں پی ٹی آئی دے نعرے نصیب ہوون تینوں پی پی دے نعرے نصیب ہوون تینوں مسلم لیگ نون قاف لام دے نعرے نصیب ہوون تینوں ترچی ٹوپی والے جماعت اسلامی دے نعرے نصیب ہوون تینوں فضل الرحمان دے نعرے نصیب ہوون میرا لیڈر سٹیج والیاں دا لیڈر تیرا لیڈر بی بی آمنہ دلال لگا کے در گئے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا درا ہتھے لگایا کر نعرہ رسول اللہ دا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इस वास्ते दोस्ताने मोहतरम जिदा कलमा मैं पढ़िया खुदा दी कसम है मेरा ईमान है मेरी कबर दे अंदर कमली वाला आएगा स्टेज वालियां दी कबरां दे अंदर कमली वाला आएगा तुसां दियां कबरां दे अंदर कमली वाला आएगा किसे तुहाडे सियासी लीडर ने कबर दे अंदर नहीं आना मेरा पीर सैयद शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह गिलानी पीर ने क्या लोगो मरना मैं भी है मरना तुसां भी है और जदों मर के कबर दे अंदर जावांगे आप फरमांदे होंदे कबर दे अंदर अल्लाह नहीं आवेगा कबर दे अंदर भी बीबी आमना दा लाल आवेगा और किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिरी गल्लां साडे नाल करके गए उन्हां कहा पुत्रो ओ मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाले हो नबी पाक दे नाल इतनी वफा जरूर करना इतनी वफा जरूर करना जदों तुहानू नहला धुला के मौत आ जाए कफन पहना के जनाजा पढ़ के कबर दे अंदर तन्हा उस अंधेरी कबर दे अंदर जदों तुहाडे अजीजो अकरबा छोड़ के आणगे उस तो बाद मुनकर नकीर आ जाणगे तुहाडे ते सवाल करनगे मर रब्बो का मा दीनो का मा कुंत तकूल फी हक हादर रजुल ऐ जदों तीसरा सवाल होएगा हजूर दी जात दे बारे हर कोलो पूछया जाएगा बता दुनिया दे अंदर इस मर्द दे बारे तू की कहना होना से कि भला बाबा जी अल्लाह आप दी कबर ते करोड़ा रहमत दा नज़ूल फरमाए आ फरमांदे इतनी वफा ते अपने नबी नाल कर जा जदों मुनकर ते नकीर हजूर दे बारे पूछन सवाल करन दस इन्हां दे बारे की कहना होंदा उस वक्त नबी पाक आ जानते फरमान फरिश्ते हो एनू छड्ड दिओ ए ते मेरा गुलाम आया है लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या तवज्जो कर इतनी वफात मैनू भी नबी नाल करनी होवेगी इतनी वफात तेनू भी नबी पाक दे नाल करनी होवेगी हले भी डरदे ने जनाब ताजदारे खत्म नबुव्वत दा नारा क्यों लगाइए लोग कहंदे ने सियासी नारा है ए सियासी नारा है सुन मैं ताजदारे गोला शरीफ दा गुलाम रद करन लगया खुदा दी कसम है सियासी नारा नहीं हम कुरान से हट के बात नहीं करते हम स्टोरियां सुनाने वाले नहीं हैं तवज्जो कर ए ताजदारे खत्म नबुव्वत दा नारा सियासी ऊंचा बोल सियासी एक कुरानी नारा हाँ ए कुरानी नारा ए रहमानी नारा ए खुद मुस्तफाई नारा सुन सुन तू कहेगा जनाब कुरान दे अंदर किथे लिखिया कुरान दे अंदर ए ताजदारे खत्म नबुव्वत दा नारा किथे लिखिया मैं पहले अर्ज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कुरान मैं तैनू दसना किथे लिखिया ताजदारे खत्म नबुव्वत उठा रब दे कुरान दा 22वां पारा वाह पंजाब वाले हो सदके तुसा तो वाकई खुदा दी कसम है खुददार लोग हो तुसा केड़ा सिपारा मंड तक ते आवाज आवे ना बोलो पटवारी कहना मी तो सुनाई देवे ना कोई ऊंचा बोल बोलो भाइयां अंज बोल जरा खैर है जनाबे वाला 22वां सिपारा 22वां पारा कुरान दा मेरे रब ने ताजदारे खत्म नबुव्वत दा नारा आप मारिया सब तो पहले खत्म नबुव्वत दा नारा मेरे रब ने आप मारिया तवज्जो कर जेड़ा कहंदा जिन्हों पीड़ पैंदी है कि सियासी नारा है ना ना ए कुरानी नारा है रहमानी नारा अल्लाह तबारक व तआला ने 22वें पारा दे अंदर फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वला हाथों को बुलंद करके जवाब दे ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक
لبیک دا میں نہیں دسیا لے تاجدار ختم نبوت دا دس رہا میں وہ بھی دسنا کہ لبیک دا نعرہ کہیں مارے توجہ کر میں عرض کریں سب تو پہلے میرے رب نے قرآن دے اندر نعرہ مارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول ہیں کہ تاجدار ختم نبوت والے ہیں نبوت کو ختم کرنے والے ہیں میرے نبی تے آکے نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا اس واسطے دوستا اے سیاسی نعرہ نہیں جدوں لگے تے لج کے ماریا کر گج کے ماریا کر حضور دی عظمت دے نعرے اے رب نے ماریا سب تو پہلے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ پھر میرے مصطفیٰ دی واری آئی حضور نے آپ نعرہ ماریا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ کر حضور نے اپنی ذات دا نعرہ ماریا میں خاتم النبیین میں تاجدار ختم نبوت رب نے قرآن دے اندر نعرہ لگایا میرا مصطفیٰ ہے تاجدار ختم نبوت ہون واری آئی دوسرا نعرہ لبیک یا نہیں سمجھ آ دین سمجھ آ گیا تے حضور دی عظمت سمجھ آ جاسی صرف دین سمجھنا چاہیے توجہ کا میں کوئی سیاسی کونا لیکن میں سنانا ہوں کیونکہ دین نالوں سیاست جدا نہیں ہے سیاست دین ویچے اوے پاکیزہ کیا سیاست رسول اللہ نے نہیں کی تھی کیا صدیق اکبر نے نہیں کی تھی کیا فاروق اعظم نے نہیں کی تھی کیا عثمان غنی نے نہیں کی تھی کیا مولا علی نے نہیں کی تھی کیا حسن تے حسین نے نہیں کی تھی بول یہ تو ہن ساڑی واری آ گیا سی گندا بندہ چن کے اپنے اوتے مسلط کرنے خدا دی قسم اے جڑا حکومتاں تے اے سلسلہ ہے نا خلافت دے اس وقت دے لوگ سارے تو سونے بندے دا انتخاب کردے ہیں زندہ باد زندہ باد کیا ایک منٹ کیا حضرت ابو بکر صدیق سونے نہیں ہے جیڑا ہوئے ہی صدیق جیڑا ہوئے ہی عتیق انہاں تو سونا خلیفہ کون ہے اس تو بعد فاروق اعظم آئے ماں دس نا کوئی عیب کاٹ کے دکھا اس تو بعد حضرت عثمان غنی آئے عثمان غنی اس تو بعد مولا علی آئے امام حسن آئے امام حسین آئے عمر بن عبدالعزیز آئے وہ قبضہ گروپ ہے وہ شرابی ہے نعوذ باللہ وہ زانی ہے وہ لوگاں وچ ظلم و ستم کرن والے یا عدل کرن والے لوگ ہیں بول شراب تو ان کے قریب سے نہیں گزری زنا تو ان کے قریب سے نہیں گزرا قبضہ کرنے والا تو ان کے قریب سے نہیں گزرا اے معاونی ریاست مدینہ پہ بنانا ہے جتھے لوگ بچے انہوں اپنے نہراں وچ پہ سڑ دیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور یاد رکھو اس وقت بھی اس حاجی صاحب اس بجٹ میں 138 کروڑ روپیہ 100 کروڑ کا 1 ارب بنتا ہے یعنی 1 ارب اور 38 کروڑ روپیہ بے خبر قوم بھولی قوم کا دی سوچیا کر اس مندرہ واسطے رکھیا اقلیت واسطے رکھیا گور دواریاں واسطے رکھیا سکھاں واسطے رکھیا 1 ارب 38 کروڑ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کل بھی میں نے مجلس میں پوچھا اس سے پہلے بھی میں نے پوچھا مجھے بتاؤ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے مجھے بجاؤ مسجد کے لیے بھی کوئی بجٹ ہے اٹھا بجٹ دیا کاپیاں جا زیرو بجٹ ہے مسجد کے لیے اور مدارس کے لیے بھی
بول 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 اچھا بول اینا لانتیاں پچھیا کر جدو ووٹ لین آن تیرے کولوں اینا راجیاں مراجیاں نا شیخاں اینا ملکہ اینا پچھیا کر کہ جناب کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ مسجد کے لیے کیوں کچھ نہیں ہے؟ گوردوارے کے لیے ہے، مندر کے لیے ہے، اقلیتوں کے لیے ہے، جو ہم جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اس گھر کے لیے تم نے کیا رکھا؟ پھر مقامی افسوس نہیں ہے؟ میں کوئی تسا کو ووٹ تو نہ پہ منگدا بولو نا، پھر مقامی افسوس نہیں ہے؟ جو ملک اسلامی ہو، لاکھوں قربانیاں جس ملک کے لیے دی گئی ہو، آج تیری مسجد کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے، مسجد کا بل بھی ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، مل کے سب سنی، سب بابی، سب دیوبندی، سب اہل تشیع، زیرو بجٹ ہے، اور جتنی پابندیاں ہیں مساجد والوں کے لیے ہیں، دین والوں کے لیے ہیں۔ تم نے تحریک لبیک پہ پابندی لگا کر تم نے سوچا ہم یہ تحریک ختم کر دیں گے، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں ختم ہو جاؤں گا، حاجی رمضان سب ختم ہو جائیں گے، حمزہ ختم ہو جائے گا، بلال ختم ہو جائے گا، صابر ختم ہو جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، قیامت تک یہ تحریک اب ختم ہو سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے اس کے بولے نہ ہو کہ یہ ریاست مدینہ ہے، جس کو خود خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے نہیں آتا، جس کی زبان پھسلتی ہے تو صحابہ کے ذکر سے، جس کی زبان پھسلتی ہے تو آل رسول کے ذکر سے، جس کی زبان پھسلتی ہے تو صرف دین کے لیے، کبھی تیری زبان جرنیلوں کے لیے کیوں نہیں پھسلتی؟ تم نے ریاست مدینہ دیکھی کہاں ہے؟ تم نے ریاست مدینہ والے دیکھے کہاں؟ کیا وہ 300 کنال کے گھر میں رہتا تھا کوئی ریاست مدینہ کا سربراہ؟ روم کا سفیر آیا جو اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی، ایلچی آتا ہے مدینہ پاک میں، تو سا غصے تے نہیں تھی کہ وہ چشتی صاحب کے پہ بیان کر دینا، میری تے عادت ہے تو میں تا حق تے ٹھوک تے بج بجا کے کرنا۔ روم کا سفیر آیا، تم کہتے ہیں ہم فرانس کا سفیر نکالے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہیں تو تواڈی معیشت پہلے کتھے وے؟ 3 سالہ میں 150 نہ گیا 300 کلو 320 روپے کلو گیا، جیڑی چینی 45-50 روپے لگ تو 110 روپے کلو کر دیتی، ہر روز بجلی دے ٹیکے، گیس دے ٹیکے، عوام نو یہ ستی بولی عوام سے پتہ ہی کوئی نہیں جناب ساڑھے نال ہونا کھیتا کہ بلا ٹیکہ کے دو لگنا پیٹرول نہ 15 دن بعد ٹائمنگ کے ہوندی انہاں دی تکو تسی انہاں دی کروائیاں تکو تسی رات 12 بجے کے بعد بلال صاحب یہ سوچے کرو ذرا یہ رات 12 بجے تو بعد جناب توانو پیٹرول دا ٹیکہ لانے اور راتی بندہ مچھر نکا جا ٹیکہ بندیاں لائے نا مچھر لڑ جائے نا بندے نو تے بندے دی آنکھ کھل جاندی تے مچھر نو بندہ گالا کردا کڑی چودا تو کی کہ مینوں ڈنگ لے چنگا بلا میں ستے ہوئے سا تے جیڑا راتی 12 بجے توانو پیٹرول دے ٹیکے لائے تے ڈیزل تے کس وقت دا انہاں انتخاب کیتا بھئی قوم ستی ہوئے انہاں ٹیکہ لا دیو جاگو جاگو 70 سال میں جو لوگ تمہیں بنیادی سہولتیں نہ دے سکے 70 سال میں نہ پانی ستھرا دے سکے نہ بجلی پوری دے سکے نہ گیس پوری دے سکے نہ جناب والا کوئی اور بنیادی سہولت تمہیں دے سکے حیرت ہے تم پر تم پھر بھی انہی کے نعرے لگاتے ہو حیرت ہے تم پر افسوس ہے تمہاری زندگیوں پر اپنے روڈ دی حالت تکی نے وہ تکی نے ساڑھے راجہ صاحب زندہ باد فرگت ساڑھے راجہ صاحب زندہ باد میرا کملی والا زندہ باد ہاں سن میرا کملی والا 4 سال میں نعرے بھی جمعہ پڑھایا میں بھی انہا روڈا تو گزر کے مالا تکو اپنے روڈ تکو پھر اس تو بعد بنیا پھر وہی حالت جنابے والا ساڑھے راجہ صاحب زندہ باد تیرا راجہ زندہ باد لیکن میرا کملی والا سونا لبیک تاجدار ختم نبوت تنو میں دسیا قرآنی نعرہ رحمانی نعرہ مصطفی نعرہ کیڑا بول بول
ہن لبیک دا بھی دسیں نعرہ کیا ماریا یا ایھا الرسول، اے ویر پہلو رب نے ماریا یا ایھا النبی، قرآن پڑھیا کرنا. تو جدو حضور دنیا تو چلے گئے نا، واری آئی سرکار صدیق اکبر دی رضی اللہ تعالی. عزیزان گرامی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ، اللہ دی تلوار، بولو اللہ دی تلوار. جدو مسلمہ قذاب دے مقابلے دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دی فوج او لشکر لے کے جدو نکلے مقابلے دے اندر، مقام تے پہنچے جدو جنگ زوراں تے آئی. ادھر میری طرف توجہ کر، جنگ زوراں تے آئی. ادھروں مسلمہ قذاب جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرن والا او دے پیروکار ہے، انہاں بھی نعرہ ماریا نعرہ تکبیر. لوگاں نے کہا اللہ اکبر. ادھروں خالد بن ولید دی فوج نے نعرہ ماریا نعرہ تکبیر. جواب آیا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور تسی پہ مار دو لبیک نا یا رسول اللہ دا نعرہ، توانو کسے نہیں پکڑنا، توانو کسے کچھ نہیں کہنا. انہاں کہنا اینو پکڑو بھائی اس مروائے نے نعرے. ان ٹرینڈ اے پہ چل رہا بھئی اساں پکڑو جس نعرے تو سجنہ اساں تو مار نہیں رہنے نہیں. یہ یاد رکھیں، ہتھ کڑیاں پائیاں ہوا تامی لبیک دا یا رسول اللہ دا نعرہ تامی لگنا ہے. توجہ کر جناب والا، کیونکہ اسی چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، زانی نہیں ہیں، شرابی نہیں ہیں، مصطفیٰ دے قدمہ تے اپنی جانا قربان کرن والے حضور دی عزت تے حضور دی ناموس دی خاطر باہر نکلن والے ہیں، اور ساڑا کوئی کام نہیں ہے. توجہ کر، ہون لبیک دے نعرے دی میں گر کر رہا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مسلمہ قذاب دے مقابلے دے اندر گئے، ادھروں جھوٹیاں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا، ادھروں سچیاں نے بھی نعرہ تکبیر پہ لگ ہے. ادھروں بھی اللہ اکبر، ادھروں بھی اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید پریشان. اتنی بڑی جنگیں، اتنی بڑی جنگ ہے، لیکن جدو گھمسان دی جنگ ہوئے گی کی پتہ لگے گا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. استاد بابا جی تے فرما گئے یہ تو حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. اتھے فیصلے ہونے نے. لیکن توجہ کر، میں او دی گل کر رہا. ادھروں جناب والا جھوٹے نبی دا کلمہ پڑھن والے او بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں. ادھروں میرے محمد دا کلمہ پڑھن والے سچے حضور دے صحابہ او بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیاں صداواں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. ہن جھوٹے تے سچے دے اندر جناب والا تمیز کیویں ہوے گی؟ کنوں ماراں گے کنوں چھڈاں گے؟ پریشان ہوئے. قاصد بھیجیا حضرت خلیفہ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دی اندر. سونیوں اے معاملہ ہے، نعرہ تکبیر دونوں پاسوں پہ لگ دینے، اللہ اکبر دیاں صداواں نے. سچے تے جھوٹے دی، کھرے تے کھوٹے دی پہچان کیویں ہوئے گی؟ حضرت سرکار صدیق اکبر نے فرمایا، لکھ کے بھیجیا قاصد نو، اے خالد بن ولید، ہاں اے سیف اللہ، اے اللہ دی تلوار، اے جرنیل صحابہ، تو پریشان ہے کہ سارے اللہ اکبر دے نعرے لگا رہے نے تے کدا گلا کٹیے تے کنوں چھوڑیے، تمیز نہیں ہو رہی جھوٹا کیڑا تے سچا کیڑا. سرکار صدیق اکبر نے فرمایا او صرف نعرہ تکبیر لگا رہے نے، تسی نعرہ رسالت بھی نہ لگاؤ. یا محمد لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. او صدیق اکبر دے منن والے ہو، اے پہلا نعرہ حضرت ابو بکر صدیق نے لگوایا، یا محمد. علماء نے لکھیا یا محمد دا نعرہ ادو لگایا جاندہ جدو مشکل بنی ہوئے اور جدو مصیبت آئی ہوئے. کملی والے دا نعرہ یا محمد کہہ کر پکارو، مشکل اسے ویلے ٹل ہو جائے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تو کی سمجھنا ہے اے نعرے قیامت تک گونجن گے، کدی ختم نہیں ہون گے. حضرت عبداللہ ابن عمر دی واری آئی. مانو چاہیدہ ہے ٹائم، تسی کر دے ہو دیر.
مینو سننا آوے تھوڑا ٹائم رکھیا کرو ہوں 1:30 دی نماز نے ٹائم اس وقت میں کہ کرا سن بخاری شریف پڑھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر حضرت فاروق اعظم دے پتر کاتب وحی حضرت عبداللہ کاتب وحی لکھنا لے آئے محفل وچ بیٹھے جویں تساں بیٹھے ہو میں بیٹھے صحابہ وچ بیٹھے ہوئے تے پیر سن ہو گیا فالج ٹائپ قسم دا ہلکا جا اٹیک ہویا آپ دے پیر تے اٹھ دے نے تے اٹھ سکدے نہیں اچانک اٹھ نہیں سکدے پریشان ہو گیا میں تے چنگا بھلا سا تے ہن اٹھ نہیں سکدا پریشان ہوئے نا تے جڑے نال صحابہ بیٹھے سن فرمایا میں اٹھنا اٹھ نہیں سکدا میرا پیر سن ہو گیا نہیں اٹھ سکدا پتہ انہاں کیا کیا باقی صحابہ نے انہاں کہا اے عبداللہ ابن عمر اذکر احب الناس فرمایا اس نو یاد کر او دا ذکر کر جڑا ساریاں انساناں نالو چنگا لگ دے سارے نالو چنگا لگدا ہے اس مصیبت دی گھڑی وچ اونوں یاد کر او دا ذکر کر پتہ جی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کس نو یاد کیتا کنوں یاد کیتا پڑھ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً نعرہ ماریا یا محمدہ یا محمدہ بس اے نعرہ مارن دی دے رہی اسے ویلے پیر ٹھیک ہو گئے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ہاں اس واسطے میں دوستان محترم کہنا ہونا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی وہ تیرے ہی نام سے ٹلی کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی میرے دوستہ اے لبیک والا نعرہ حضرت سرکار صدیق اکبر نے ماریا اس تو پہلے بھی مسلم شریف پڑھ لے جدوں مکہ پاک حضور نے ہجرت کی تھی سرکار مکہ پاک تو مدینہ پاک پہنچے نے دلہن دی طرح مدینہ دا شہر سجیا ہویا بچے تے بچیاں جناب والا مرد تے عورتاں نے رسول اللہ دا استقبال کیتا تے نعرے کیڑے پہ مار دے آئے مسلم شریف دی کتاب حدیث پاک دی کتاب اٹھا کے دیکھ اس وقت بھی نعرے لگائے گئے ینادون یا محمد یا رسول اللہ سرزمین کربلا آ گئی میرا امام اپنے بچے لے کے آ گیا اپنا خاندان لے کے آ گیا سن سن توجہ کر جدوں سارے شہید ہو گئے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا دا پیارا ویر حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے کوئی باقی نہ بچیا حضرت سیدہ زینب جڑی علی پاک دی بیٹی ہے حضرت امام حسن تے حسن دی تے حسین دی ہمشیرہ ہے توجہ کر اونو محمد دی مائیں پہلے میں صحابہ دارز کیتا ہون اہل بیت اطہار دا تذکرہ بھی سن لے میدان کربلا دے اندر جدو ساریاں شہادتاں ہو گئیاں ہمشیرہ نے اپنے ویر دا بھی لاشا تکیا میدان کربلا دے وچ کھڑیاں نے عراق دا شہر کربلا دا میدان 10ویں محرم سن 61 ہجری حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے میدان کربلا وچ اپنے بھائی دے لاشیاں سے کھڑو کے منہ مدینے وال کیتا حضرت زینب نے بھی نعرہ مارے یا محمد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک وچکر
ٹھپے ٹنگن والا پاچے چھنگن والا کہندا ہے کہ یا رسول اللہ کہن والے مشرک نے میں کیا پاگل دیا پترا اپنا عقیدہ ٹھیک کر اے نعرہ نالے نبی دے صحابہ نے ماریا نالے نبی دے گھر والے نے ماریا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 وہ کنہ دے پیچھے ٹر پہ آئیں کیڑے برے عقیدے لے کے تو بیٹھ گئے ہیں اے یا رسول اللہ دا نعرہ مارن والے نالے نبی دے صحابہ نے نالے نبی دے گھر والے نے نہیں سن حضرت سید سجاد امام زین العابدین بیمار کربلا جڑے تنے تنہا بچ گئے سارے لٹ گئے سارے شہید ہو گئے حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے اندر کھڑے ہو کے اپنے نانا دی بارگاہ دے اندر اے نعرہ ماریا یا رحمت للعالمین ادرکن زین العابدین تو دس اے نعرے صرف اسا مارے یا نبی دے گھر والے نے بھی مارے تے نبی دے صحابہ نے بھی مارے نہیں سمجھے اس واسطے دوستا اے سیاسی نعرہ نہیں اے نعرہ صحابہ نے ماریا اے نعرہ حضور دے گھر والے نے ماریا آل رسول نے ماریا اصحاب رسول نے ماریا اللہ نے ماریا اللہ دے محبوب نے ماریا ساڑھے تے فیض آباد دے اندر ظلم کیتا تے اساں کیڑے نعرے مارے ہیں سن 2006 میں پہلی باری جدو حضور دے در تے اسی گئے نا تو میرا پیر سید شاہ نصیر الدین بھی ساڑھے نال ہے اسی انہاں دے نال چار سنگی ہے چار بیلی ہے بلال صاحب میرے نال چنگے تگڑے تو تساں پتہ بھی اتھوں دے شرطے حضور دی جالیاں دے نیڑے نہیں جان دیں گے اس ویلے ہوئے جڑی حضرت عائشہ صاحب رکاوٹاں رکھی ہوئی ہیں اے نہیں ہیں اس ویلے انہاں بعد چون رکاوٹاں رکھ دے ہن بندہ نیڑے نہیں ہو سکدا حضور دی جالیاں دے ہن دوروں دونوں جناب والا گزردا اس ویلے رکاوٹاں نہیں ہیں تے ساڈا او آخری رات ہی یعنی راتی تقریباً 2 بجے اساں تو نکلنا ہے اور مدینہ پاک دی جدائی ہائے 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 بندیاں مار کے رکھ دے وہ میرے بیلی سنگی کہنے لگے استاد جی سارے معاملات بڑے سونے ہوئے پر ایک تمنا رہ گئی ایک خواہش رہ گئی میں کہا وہ کیڑی انہاں کہا جی حضور دی جالیاں نو بوسا نہیں دے سکے میں حضور دی محفل بیٹھا توجہ کر اے گل جڑی میں کرن لگا میں بابا جی دے سامنے کیتی سٹیج اتے کیتی فیض آباد دے دھرنے وچ بلال کیتی میں کہا بابا جی میں بھی وہ خوش نصیب ہاں جنوں 6 واری رسول اللہ دا خواب دے اندر دیدار نصیب ہویا الحمدللہ سب میرے ذکر دے اس برکتاں میں کہا یار چمیا میں بھی کوئی پہلا میں انہاں جواب دیتا میں کہا ساڑھا وجود اس قابل نہیں ساڑھا جسم اس قابل نہیں کہ اسی حضور دے گھر نو ہاتھ لگائیے حضور دی جالیاں نو ہاتھ لگائیے ساڑھا وجود ہی اس قابل نہیں ہے اسی پلیت تے گندے لوگا پر پھر خیال آیا کملی والا گندیاں نو تے گل لانا والا مندیاں نو گل لانا والا ہے میں کہا چل تیری بھی تمنا ہے سنگیو تو میری بھی تمنا ہے کہ ہن کیا کریے میں کہا ادھر آؤ جو تو پیش ہونے مواجہ شریف دے اندر مسیطی اٹھے اسی ادھر آئے کہ کی کریے میں کہا ایک التجا کرنی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر تے پھر کرم ہونے دیر ہے نہیں لگ دی وہ التجا سناما تو انہوں میں کہ ایسا التجا میں کہا میں بھی پڑھنا تے تسی بھی پڑھے ہو اچھا تا پڑھن نہیں جے دیندے تھے حالانکہ اتھے پڑھنا جائز ہے تے آخنے اتھے پڑھنا نہ جائز کہ جڑا مدینے وچ جائز ہے وہ اتھے بھی جائز ہے جڑا اتھے نہ جائز ہے وہ اتھے بھی جائز ہے پتہ نہیں ایسا کہ پڑھیا سناوا عزیزان گرامی میں بھی پڑھیا میرے انہاں تنہ بیلیاں نے بھی پڑھیا تنوں زندہ نے اللہ سلامتی نصیب فرمائے اسا پڑھیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اگر حالات مارے نے تو آڑے تے ہون بھی توجہ مدینے والے وال کر کے تو بھی پڑھ لے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا کون پہنی چاہی دیئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ
مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اسا فیض آباد دے اندر جدوں شل پھینکے گئے لاٹھیاں برسائیاں گئیاں پتھر مارے گئے وہ ظلم کردے رہے اسا پڑھدے رہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یہ ترانہ غوث اعظم کا ترانہ ہے، یہ 11ویں والے پیر نے لکھا ہے، یہ 11ویں والے پیر نے پکارا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ۔ اج جدوں اسا اے پڑھیا تے سن کملی والے نے کرم کنج کیتا، جدو آئے نا حضور دے سامنے مواجہ شریف جالیاں دے سامنے آئے نا، ویسے ہوتے تقریباً 8-10 شرطے کھلوتے ہوں گے، تسی گئے ہو تسوں بھی تکیا ہوئے گا، بار بار سانو حاضری نصیب ہوئی، اللہ پھر بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور مدینہ پاک تے مکہ پاک دیاں اللہ اور رونقاں سانو نصیب فرمائے دوبارہ۔ جدو سامنے گئے تے 2 شرطے کھلوتے صرف، ایک ادھر تے ایک ادھر، دوہاں کونے حضور دے روضہ پاک بالکل جدو اسی سامنے گئے پہ ہونے یارا چمنا ہے حضور دی جالیاں، میں باوضو تے حضور دی محفل وچ بیٹھے ہیں، اسی گندیاں سرکار سونے نے، اسی ماڑے ہیں سرکار چنگے نے، جو کر جدو سامنے گئے نا وہ جڑا جنت البقیع والے پاسے رستہ نکلدا نا سلام کر کے نکلو نا اس قبرستان دی طرف، تے جڑا ادھر شرطہ کھلوتا ہے نا اس اینو اشارہ کیتا ہے خدا دی قسم میں حضور دا پورا روضہ خالی ہو گیا، حاجی صاحب جالیاں خالی ہو گئیاں، اسا چارہ نے رج رج کے چمیا مصطفیٰ کریم دیا جالیاں نو، ادھروں کرم ہوندے ہیں دیر اپنے نبی دا غلام بن، نبی نال وفا کر، کیونکہ انہاں نال وفا کرسیں تے اگو بے وفائی ملسی، ایک نبی دی ذات ہے جتھے بے وفائی کوئی نہیں تے ایک خدا دی ذات ہے جتھے بے وفائی، خدا نال محبت کر تے خدا دے محبوب نال محبت کر، محبوب دے محبوبہ نال محبت کر، کسے تیرے کم نہیں وانا قبر دے اندر، خدا دی قسم ہے اگر کوئی سڑک بنواندا ہے تے او ساڈے تے احسان نہیں کردا، اے میرے تے تیرے ٹیکس دا پیسہ ہے، جڑے اسی ٹیکس لوگاں تہاڈی گلی بندی ہے تے کوئی احسان نہیں کردا، کوئی سڑک بنا کے دیندا ہے تے تہاڈے تے کوئی احسان نہیں کردا، اے تہاڈا اپنا روپیہ، انہاں دیکھو نا انہاں دا ٹی اے پٹرول ڈیزل گیس کھانا پینا ہوٹل گڈی سب کچھ فری ہے، جس دن تانوں اے سمجھ آ گئی نا اے جڑا جھنڈا لگا کے تے گڈیاں تے فری پھر دینے انہاں دے پیو دا پیسہ نہیں، اے تہاڈا اپنا پیسہ ہے، اے گڈیاں تہاڈے خون تے پسینے دی کمائی ہے، اے انہاں دی اپنی کمائی، جس جڑے تانوں اے سمجھ آ گئی، جڑے تانوں سمجھ آ گئی جی کہ واقعی بابا خادم رضوی ٹھیک کہندا سی، جڑا امیر عمر نو پوچھ سکدا ہے بتا اے کرتا کتھوں سوایا نے، جڑیاں چادراں مالے غنیمت وچ ملی آن بھائی انہاں نال بندے دی ایک چادر نہ تے کرتا بندا ہی نہیں ہے تے تسی 7 قد دے مالے اتنے بڑے جنیو فاروق اعظم، ایک بندہ اٹھ کے حضرت عمر فاروق اعظم نو پوچھ سکدا ہے 10 کرتا کیویں بنایا ہی، اس دین کی بات بابا جی کرتے رہے اور اس دین کی بات ہوتی بولیں ہوتی انشاءاللہ تعالی، یہ جیلے میلے یہ ہتھکڑیاں یہ تھانے یہ کچھ بگاڑ سکتے، ہاں جب شہید ہونے والا کہتا ہے کہ سیدھیاں مارو ہم گولیاں کھانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ چور ڈاکو ملک لٹنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کی ذات پہ اپنا سب کچھ لٹانے والے آئے ہیں، ہم لبیک والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ لٹنے والے ہیں، نبی کی ذات پہ سب کچھ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اللہ کا قرآن کہتا ہے، آخری پارہ کہتا ہے لوگو، اللہ کریم ادھر میری طرف بس آخری بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دن، کیڑے دن؟ قیامت والے دن کی میرے رب نے ذکر فرمایا اس دن، اور وہ دن کتنا بڑا دن ہے، قرآن کہتا ہے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن ایک دہاڑا 50,000 سال دے برابر ہوئے گا،
50,000 سال کے برابر. اونلی ون ڈے, ایک دن اتھے پیش ہونا ہے. اتھے گرمی ہے کہ نہیں؟ بول. آج تا اللہ نہ بڑا کرم ہویا جڑی راتی بارش ہو گئی تے ٹھنڈ پہ گئی تے تو بویاں تانوں لگ سمجھ جاویا کیسے بیٹھا کس طرح جانا ہے. اتنی شدید گرمی, بندہ ہائے ہائے کردا ہے. ذرا اس وقت نو پھر یاد کر جدوں سورج سوا نیزے تے ہوے گا, زمین تانبے دی طرح تپتی ہوے گی, ہر بندہ اپنے اپنے پسینے دے اندر ڈوبیا ہوے گا. اس وقت نو ذرا یاد کر. میرا رب اس وقت دے بارے فرما رہا, یوم یفر المرء من اخی, اس دن پھرا دے کولوں دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی, ماں بچیاں کولوں دور بھاگے گی, بچے باپ کولوں دور بھاگے گے. بچیاں نو ماں دی پرواہ نہیں, باپ دی پرواہ نہیں, والدین دو اولاد دی پرواہ نہیں. و صاحبتہ و بنی, انسان اپنی بیوی نو بھول جائے گا, اپنے بچیاں نو بھول جائے گا. اے تے 5 رشتے بڑے قریبی رشتے, 5 رشتے, ماں دا رشتہ, باپ دا رشتہ, بیوی دا رشتہ, بھائیاں دا رشتہ, بچیاں دا رشتہ. اس تو اور کوئی رشتہ قریبی ہے نہیں ہے نا دنیا وچ. قریبی رشتے نے ماں دا رشتہ, باپ دا رشتہ. اج باپ نال وفا کر رہے ہیں, چیلم شریف سجا کے انہاں دے واسطے بخشش و مغفرت دی دعا کر رہے ہیں, نالے کروا رہے ہیں. توجہ کر, باپ دا رشتہ, ماں دا رشتہ, بھائی دا رشتہ, بیوی دا رشتہ, بچیاں دا رشتہ, اے 5 رشتے عظیمن. میرے رب نے فرمایا اس دن اے 5 رشتے تیرے کولو دور بھاگن گے, تو انہاں کولو دور نسے گا. نفسی نفسی دا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, کوئی تینوں پوچھن والا نہ ہوئے گا. یا اللہ پھر کوئی تے ہوئے گا نا. فرمایا جڑا اس ویلے بھی تیرے کم آئے گا او میرا محبوب ہے, او سرکار دی ذات ہے. قبر وچ رسول اللہ تیرے کم آن گے, میدان معاشر دے اندر بھی خدا دی قسم کملی والا ہی کم آوے گا. سارے رشتے ناتے ٹوٹ جان گے. ایک وقت ایسا آئے گا, بعد میں سب کچھ ہو جائے گا, لیکن ایک وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب اللہ حساب و کتاب نہیں لے رہا ہوگا. ہر در سے آواز آئے گی, اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, کسے ہور وال جاؤ, کسے ہول ور گاؤ. اور جدوں کریم آقا دی بارگاہ دے اندر آواں گے, حضور فرماتے نے جدوں میرے کول آؤ گے تے میں اے نہیں کہاں گا کہ کسے ہور وال جاؤ, میں کہاں گا انا لہا, انا لہا, آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں, آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے انہی سے وفا کر, انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کر. مرنا حق در آئے, ہر کسی نے دنیا تو ٹر جانا ہے. جدو حضور نال وفا ہوئے گی تو پھر کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ کی محمد سے وفا تو نے, بابا جی کا جنازہ ہے. یہ دور حاضر کا ممتاز قادری کا جنازہ ہے. پیر سید شاہ, جو ہم نے دیکھا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. دلیلیں تو بہت بڑی ہیں, جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ کی محمد سے وفا, یہ پیر سید نصیر الدین نصیر کا جنازہ ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا بلند کر اپنی خودی کو نہ بیچ, چند ٹکوں کی خاطر اپنی خودی نہ بیچ, خود گردی نہ بیچ. تو اپنا ملک گروی رکھ رہا ہے, اور گروی رکھ کر چند ڈالروں کے بدلے میں ملک گروی رکھ کے تو جناب والا اس قوم کو ذلیل کر رہا ہے. نہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. بابا جی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں, ایک تقریر چنا فرمایا, ممتاز قادری دے شہید دے جنازے دا ریکارڈ اوہی توڑے گا جیڑا عاشق رسول ہوئے گا. انہاں دے اپنے الفاظ ہیں. ممتاز قادری شہید دے جنازے تو بعد انہاں دے اپنے الفاظ ہیں. انہاں کہا ممتاز قادری دے جنازے دا ریکارڈ وہی توڑے گا جیڑا عاشق رسول ہوئے گا. او بابا جی تسی ٹر گئے ہو, تو آڈا جنازہ سارے ریکارڈ تروڑ گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہاں, تروڑیا کہ نہیں؟ جنہ پڑھے ہاتھ کھڑا کرو جنازہ. تک کو تقریر ہی ہے نا, میں بھی پڑھیا, بڑا انتظار کیتا سا. جس بندے نال بھی اتھے ملاقات ہوئی وہ یہی کہنا ہے اسی اپنی بخشش کران واسطے آیا, اسی اپنی کہ آہنے 10 مینار پاکستان ہے منظر ویکھے ہی
اے تقریراں ہی آپ دیاں پہلے دیاں زندگی دیاں لیکن بعد وہی ثابت ہویا 10 مینار پاکستان منظر ہاں یہ ہوتے ہیں نبی سے پیار کرنے والے نبی سے وفا کرنے والے جنا نبی نال لائیاں تے نبی انہاں نو چھوڑ دا بول بول ہاں حضور انہاں نو چھوڑ دے نہ ایتھے چھوڑ دین تے نہ ہی ہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر کدو کنڈ لگن دین دین اللہ اکبر کبیرہ جڑا حضور دا ہو گیا کہ تسی کے پہ کہنے ان کے کرم میں ٹائم بوں ہوگا ہیں جی اعلیٰ چلو بس 2 شعر میں پڑھ دیتا ہوں جو زیادہ نہیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میں 5 رشتیاں دی گال کی تھی میں انہوں دے بارے شعر پڑھ دا بس بات میں تقریر ختم کر دیتی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دیں آپ فرمان دینے کے باپ مرے سر ننگا تصدق صاحب دے بچیاں واسطے بھی میں پڑھ رہے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھائی مرنے کنڈ خالی پر ماوا پہجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی آپ سرکار فرمان دینے اے دنیا دن 4 دیاڑے تے ایتھوں کی کسے لے جا کملی والا تے جے تو جنت جانا یار بنا لے کملی والا تے جے تو جنت جانا تبارک و تعالی میری علماء کرام دی اور آپ تمام دوستاں بزرگاں دی حاضری اپنی بارگاہ معلّہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس محفل دے اندر ہون والے ذکر دا صدقہ میرا مالک انہاں دے والد صاحب دی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالی سارے نو دین دی سمجھ عطا فرمائے اے حضرت عبداللہ ابن عباس دی دعائی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں انہوں تواڈے دین دا عالم دین بنا دے وے دین دی سمجھ عطا فرما دے وے جدو اے گل کیتی نا حضور نے فرمایا عبداللہ ذرا مینڈے نیڑے آنا آجی صاحب وہ دی میں پوری کر دیں یاد آگئی میں نوں کر دیں حضور فرمایا میرے نیڑے آ تھوڑا حضرت عبداللہ حضور دے قریب آئے نا رسول اللہ نے انج کان کے بازو کھولے تے اپنے سینے نہ لایا اپنے سینے نہ لایا کیونکہ دعا اتنی عظیم ہے کہ اے میرا دین سکھنا چاہتا ہے دین دی سمجھ دی دعا کروا رہا حضور نے سینے نہ لایا تے او سینہ عام سینہ نہیں ہے اے او سینہ پاکے جدے بارے میرا رب فرمائے قرآن علم نشرح لکا صدرک اس سینے نال حضور نے لایا جتھے رب دا پورا قرآن نازل ہویا سینے نہ لا کے پھر میرے نبی نے دعا کی تھی اللہم نکہو فی الدین اللہم علمہ الکتاب والحکمہ اے اللہ اس نو دین دی سمجھ عطا فرما دے عبداللہ ابن عباس نو کتاب و حکمت دا علم عطا فرما دے پھر جدے واسطے دعا میرا مصطفیٰ کرے مینڈی مصیبت ہے میں 1.5 گھنٹے تو بعد موٹر وے تے چڑھنا بھئی ہونا آؤ سنو میں وہ مولوی کو نہیں ہوں بھئی تھک جا سا جی مانا گڑا جواب دے گا تے میں تھکیا ہویا اساں تھکن والے کوئی نہیں ہے کیونکہ حضور واسطے سفر کر دیا تے رب دے رسول تے رب واسطے سفر کر دیا اتھے تھکاوٹ شکاوٹ کوئی نہیں جو ہوندی کئی لوگ میں نو سنن والے میں 4 گھنٹے بھی بول گیا تے پرواہ بالکل کدی کوئی پرواہ نہیں بیان ہے نا سائیں کانڈ نہیں لگن دے
ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਦੀ ਕੰਨ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅब्बास ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ दीन दी समझ दी किताबो हिकमत दे इल्म दी दुआ की दसो कितना कुरान समझ आया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे मैनू इतना के इल्म मिल गया मैं उस टॉप क्लास दा आलिम दीन बनया अगर मेरे उठदी मुहार गुम हो जाए ना उठ नूं जिहड़ी रस्सी पाई होंदी ना नकेल चों मुहार उसनूं कहंदे ने फरमाया अगर वो मेरे उठदी मुहार कदी किथे गुम हो गई ना ते मां होर पासे तलाश करन दी लोड़ कोई नहीं मैं कुरान खोल के ते अपने उठदी मुहार दी वो रस्सी मैं तलाश कर सकदा नबी दा दीन सिखो अपने बच्चों को सिखाओ हजूर फरमाया 3 काम जरूर करो अपनी औलाद दे वास्ते सब तो पहला काम है हजूर ने फरमाया अपनी औलाद नू मेरी मोहब्बत सिखाओ पहला काम रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरी अपनी औलाद नू मेरी मोहब्बत सिखाओ कदी असा उठाया अपने बच्चों को सुबह नमाज वास्ते ते स्कूलों वास्ते किंज उठाने हैं जी बूट भी तैयार हैं टाई भी तैयार है पैंट शर्ट भी तैयार है बैग भी तैयार है गड्डियां भी तैयार हैं सब कुछ तैयार होंदा दस मुसलमान कदी अपने बच्चों को उठाइए उठ उठ के फजर दी नमाज पढ़ जेड़ा आप नहीं उठता उस बीवियां किथों उठाना उस बच्चियां किथों उठाना तू डिप्टी ते जाना होवे खुदा दी कसम है उठना है मैं पहुंचना है दफ्तर दे अंदर 8 बजे 9 बजे और सारी दिहाड़ी सर 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 लाई रखदा है काश ए सिर कदी तू सुबह सवेरे अपने रब दी बात नमाज दा आदी बन पाबंदी कर बीवी नू उठाया कर बच्चियां नू उठाया कर क्योंकि कयामत वाले दाड़े सिर्फ अपने बारे नहीं हजूर ने फरमाया तेरे कोल तेरे बारे भी तेरी बीवी दे बारे भी तेरे बच्चियां दे बारे भी जितने लोग तेरे ज़ेरे कफालतन कयल कयामत वाले दिन तेनू जवाब देना पवेगा हाँ दे जवाब आज अपने बारे अपने घर आलियां दे बारे सोच उस वक्त केड़ा असी जवाब अपने रब दी बारगाह दे अंदर देवांगे दुनिया वास्ते साडी कितनी तगोदोवे कितनी दो ते दीन वास्ते असी केड़ा काम कर रहे हैं अपने वास्ते असी केड़ा काम कर रहे हैं हजूर फरमाया पहला काम अपनी औलाद नू मेरी मोहब्बत सिखाओ दूसरा काम हजूर ने फरमाया मेरी आल दी मोहब्बत सिखाओ मेरी मोहब्बत सिखाओ मेरी आल दी मोहब्बत सिखाओ ते तीसरा काम हजूर ने फरमाया अपनी औलाद नू कुरान दी तालीम दियो कुरान दी हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं असा दुनिया भी पढ़ी है ना ते ता पे बोल ता कुछ समझ आ रहे हैं दुनिया भी पढ़ो ते बोलो बोलो मुकाबले का दौर है साड़ा तो उंज ही मुकाबले का दौर है जालिमां नाल साड़ा पाला पिया होया लेकिन हमने ये पढ़ा है जालिम का जुल्म आखिर जब बढ़ता है तो फिर बोल ना जालिम रहते बड़े बड़े नमरूद फिरौन शद्दाद हामान हलाकू चंगेज बड़े बड़े यजीद आए मिटे के नहीं बोल ना हुसैन बाकी है बोल है कि नहीं हुसैन वाले भी बाकी हैं यजीद भी मिट गया तो यजीदी भी अबू जाल मिट गया मेरे मोहम्मद है कि नहीं फिरौन मिट गया मूसा का तज़किरा बाकी है नमरूद मिट गया इब्राहिम खलीलुल्लाह का तज़किरा इसलिए ये हाथ बांध के गुजारिश है दीन को समझ दीन के बारे में आ ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है आज ये मरहूम दुनिया से चले गए कल हमारी बारी है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में मुसलमान बनाए अल्लाह सही मानों में इस्लाम की जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह हम सब को भी ईमान की मौत अता फरमाए और मैदान माशर में कमली वाले की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए अल्लाह ताला मेरी और आप सब दी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए आमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व मा अलैया इल्ला अल बलाग एक ही शेर दुरूद व सलाम का होगा और उसके बाद दुआ जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला चेहरा मुस्तफा असले कुरान है चेहरा मुस्तफा
اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بیلا کو سلام ساری والا مہربانا راہیا شالا جیوے خیر تھی ماہیا یا الہی صدقے زہرا بطول اور یہ سلامی بارگاہ عالیہ کے اندر ادباً ترامن پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پاک، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کے اصحاب پاک صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب کی سال ہے، قبول و منظور فرما۔ حضور کے خلفائے راشدین چاروں یار، پنجتن پاک 12 امام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ کی امت کے تمام شہداء کرام، محققین، محدثین، مفکرین، تبعین، تبعین، میں مجتہدین، بزرگان دین، تمام کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب کی سال ہے، قبول و منظور فرما۔ خاص کر کے فیصل صاحب کے والد بزرگوار محترم جناب تصدق حسین صاحب مرحوم و مغفور، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ بتقاضِ بشریت دنیا کی زندگی میں ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئی، ان خطاؤں سے درگزر فرما کر ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے میرے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ قبر و حشر کی تمام آنے والی منازل کو ان کے لیے آسان فرمانا، اور حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ اے اللہ مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس کے علاوہ محمد رمضان صاحب، محمد عرفان صاحب، محمد شریف صاحب، جن کی بخشش و مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی، اللہ پاک ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے حاضرین مجلس کے جتنے بھی آباء و اجداد، اعزہ و اقربا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، سب کی ارواح اس کا ثوابی سال قبول فرما۔ اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بابا جی حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ پاک ان کے مشن کو ہم سب کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک بھائی فیصل صاحب جو میزبان محفل ہیں اور ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ان کی سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت عطا فرمانا، اور قیامت والے دن میدان معاشر میں رسول اللہ کی کالی کملی کا سایہ نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.